جنہوں نے بلال اور ابو بکر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا کہ آگے آئین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ہم تو خود مانتے ہیں کہ اجی ہماری کیا حیثیت تھی, یہ اللہ نے جو ہمارے سر پر عزتیں رکھی ہیں یہ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں خان صاحب, انصاری صاحب, قریشی صاحب, ہم فلاں صاحب, یہ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ ہم بڑے عزت دار تھے؟ ہم تو محمد رسول اللہ کا نام ملنے کی وجہ سے ہماری اوقات بدل گئی, ان کا نام ہماری زندگی سے جڑ گیا, ہماری حیثیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے, بالخصوص سارے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کے دور میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کر کے دکھائیں. نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہم چلنے والے ہونے چاہیے. اور یاد رکھیں, ہم سب بیٹھے ہیں آج مسجد کے اندر, اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں, پلک جھپکتی ہے اور دل بدل جاتا ہے. پلک جھپکتی ہے اور دل بدل جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس نے بدلنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ بدل نہیں سکتا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی میں کوشش کر رہا نماز پڑھنے کی, اللہ نے یہ بہانے بنائے ہیں, یہ آج 27ویں شب ہے, پتہ نہیں آج ہی شب قدر ہے, کچھ راتیں گزر گئیں, 2-3 راتیں آنے والی ہیں. ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید کل بدلیں گے, پرسوں بدلیں گے, نرسوں بدلیں گے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ سب سے سخت عذاب کون سا ہے, کسی کو پتہ ہے؟ میں اپنے یاروں دوستوں کو اکثر ٹوکتا رہتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, بار بار ایک بات دہراتا ہوں. آپ کو پتہ ہے سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ دنیا والے کیا عذاب دے سکتے ہیں بتاؤ؟ کوئی کسی کی اینٹی پارٹی ہو, کیا عذاب دے گا؟ مکان گرا دے گا, مقدمہ ڈال دے گا, پھانسی کی سزا کروا دے گا, مارے گا, قتل کروایا جا سکتا ہے, کیا کر لے گا کوئی؟ اللہ کی طرف سے سخت عذاب کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ جب کوئی بندہ اللہ کا تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے, اللہ اس کے اوپر کون سا عذاب دنیا کے اندر بھیجتے ہیں. کبھی اطمینان سے آپ نے سوچا, کبھی پتہ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اچھا عہدہ جو ہے اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ نہیں. کون کہتا ہے کہ اچھا عہدہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ زیادہ پیسے آ جانا اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ نہیں میرے بھائی, زیادہ پیسے آنا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں. کوئی خوبصورت پیدا ہو گیا اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ نہیں. خوبصورت ہونا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں. کسی کے لڑکے بہت ہو گئے, خاندان بھرا پورا ہے, وہ اللہ کی دلیل ہے رضامندی کی؟ نہیں. کون سی ایسی شے ہے جو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تو بندے پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں؟ اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے, ہم سوچتے ہیں بھی ایپل کا فون ہماری جیب میں ہے, بڑھیا مرسڈیز گاڑی ہم نے رکھی ہوئی ہے, اچھی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, جی بہترین کھانا ہم کھاتے ہیں, صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں, اللہ ہم سے بہت راضی ہے. نہیں, ان میں سے کوئی ایک شے بھی اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے. ایک شے بھی اللہ کی رضامندی کی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا تھا اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ میں تو تھک گیا تیرے بندوں کو سمجھاتے سمجھاتے, وہ جو نافرمان ہیں جن کو روز سمجھاتا ہوں ان کے تو کھیت بڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں, اور جن کو میں روز سمجھاتا ہوں جو نافرمانی کرتے ہیں ان کی تو کوٹھیاں بنتی جا رہی ہیں, ان کے تو نوکروں کی تعداد بڑھ گئی, ان کے پاس مال مویشی بڑھ گئے. کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, ان پہ تو زیادہ نعمتیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر, بے شک اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کریم نے اس دن فرمایا تھا, موسیٰ
کیا تجھے پتہ نہیں ہمارا سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ فرمایا نہیں اللہ جی مجھے نہیں پتا. دنیاوی بندہ جو ہو یا میں ہوں یا آپ ہوں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں عذاب کیسا ہوگا؟ ہم سوچتے ہیں بڑا صدیوں سے بیمار ہے, صدیوں سے مزدوری کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میں کسی سے سخت ناراض ہو جاؤں, شدت کا ناراض ہو جاؤں, جب مجھے کسی پر غصہ آ جائے, جب میں کسی سے اپنی رحمت مول لوں, جب میں کسی سے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہوں, موسیٰ دنیا کی چیزیں نہیں, میں اپنے اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا. سجدے کی توفیق چھن جاتی ہے. گاڑی ہے مسجد تک نہیں آ سکتی, پیسہ ہے غریب کو بانٹ نہیں سکتا, صحت ہے نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا, عقل چلتی شعور چلتا ہے, قرآن پکڑنے کی توفیق نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقات نہیں دیتے, جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہے, ہم تو بہت بہترین محلوں میں رہ رہے ہیں, اللہ تم سے ناراض ہے اس لیے دنیا دے دی, دین چھین لیا. دنیا دے دی, دین واپس لے لی. سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں. سید تھے, امیر شریعت تھے. میرے دادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی اور شاہ جی نے بے شمار جیلیں کاٹی تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. انگریز کے دانت کھٹے کیے تو ایک دن شاہ جی کے پاس ایک بندہ آیا, امیر کبیر بندہ تھا. کہنے لگا شاہ جی ایک گل دسو. کہنا میرا مسجد بیٹھن نو دل نہیں کرتا. پنجابی تھے نا شاہ صاحب. کہنا شاہ جی کہ گل دسو میرا مسجد بیٹھن نو دل نہیں جے کرتا. شاہ جی نے برجستہ فرمایا او نہیں کملیا, اے گل نہیں کہ تیرا دل نہیں کرتا, مسجد والا تینوں مسجد بٹھان لی تیار نہیں. مسجد والے نے تجھے توفیق نہیں دی کہ تو مسجد تک آ جائے. اگر سجدے کی توفیق ملی ہے تو اس کو نعمت سمجھے اللہ کی. یہ دنیا کی نعمتیں یہاں ختم ہو جائیں گی اور جہاں سے اللہ نے نعمتوں کی ابتدا کرنی ہے وہاں چنگے چنگے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا دنیا کے اندر. ہمارے تو گھر کے قریب مسجد تھی, ہمارے تو پڑوسی بڑا غریب تھا, اس کو روٹی کھلا کے جنت کمائی جا سکتی تھی. ہمارے تو دروازے تک مانگنے والا آیا تھا, اس کی جھولی بھر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے تھے. ہمارے سامنے کوئی غریب پٹ رہا تھا, اس کی جان بچا کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے تھے. غریب کے پٹنے سے بات یاد آئی, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا, مسجد میں جانا, اللہ اللہ کرنا یہی اسلام ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا نہیں, اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ فلاں بستی کو پلٹو, فرشتے واپس جاتے ہیں کہ اللہ جی آپ نے عذاب کا حکم دے دیا, اس بستی میں تو اللہ والے بھی رہتے ہیں, اللہ والوں کا گھر بھی ہے اس مسجد کے پاس. اس بستی میں تو بڑے بڑے دیندار لوگ بھی رہتے ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کی مدت میں بھی گناہ نہیں کیا. رسول اللہ فرمایا, اللہ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے, تم جاؤ اس بستی کو پلٹو, پہلے ان کو پلٹو. کیوں؟ فرمایا میری غیرت کی وجہ سے ان کے چہرے پہ کبھی لالی نہیں آئی, یہ کبھی کسی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے نہیں اٹھے, یہ تو اللہ اللہ ہی کرتے رہے, تسبیح کرتے رہے. بس انہوں نے کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ نہیں دکھایا, انہوں نے کسی پٹتے ہوئے کو بچایا نہیں, انہوں نے ظلم کے خلاف حق کی آواز بلند نہیں کی. یہ کون سے اللہ والے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا پوری بستی کے اوپر عذاب دینا ہے, ان پہ اوپر بھی دینا ہے, کیونکہ یہ دکھاوے کے اللہ والے بنے ہوئے ہیں. اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرنے والے لوگ ہوتے تو محمد الرسول اللہ کی طرح کبھی مسجد نبوی میں نظر آتے, کبھی بیت رضوان پہ نظر آتے, کبھی احد میں نظر آتے, کبھی بدر میں نظر آتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہی سب سے اہم طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مفسرین نے اس بات کی تفسیر کی ہے
کئی بار لوگوں نے گھما گھما کے پوچھا کہ فلاں گناہ اگر ہو گیا وہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہو جائے گا۔